الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے اسم مظہر کا استعمال پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم مظہر کا استعمال۔ اسم مظہر سے مراد ظاہر اسم۔ مصنف علیہ رحمہ دو قسم کے جملے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 میں دیکھیں، پیا میں نے، مارا تم نے، پڑھا اس نے۔ اور نمبر 2 میں دیکھیں، پیا حامد نے، مارا محمود نے، پڑھا فاطمہ نے۔ نمبر 1 میں اگر آپ غور کریں گے، نمبر 1 میں جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں اس میں فاعل ضمیر ہے۔ جیسے پیا میں نے، اس جملے میں فاعل کون ہے؟ میں فاعل ہے، وہ اس میں ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے۔ پیا میں نے میں یہ فاعل ہے جو کہ ضمیر ہے، اور مارا تم نے میں تم فاعل ہے جو یہ بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا اس نے، اس میں بھی اس ضمیر ہے، اس فاعل ہے جو کہ ضمیر ہے۔ یعنی پہلے نمبر 1 کے جملوں میں جو بھی فاعل ہیں سب کے سب ضمیر ہی ہیں، یعنی نمبر 1 کے جملوں میں فاعل ضمیر ہیں۔ پیا میں نے میں فاعل، مارا تم نے میں تم فاعل، پڑھا اس نے میں اس فاعل، اور یہ تینوں میں تم اس، یہ تینوں کیا ہیں؟ ضمیر ہیں۔ نمبر 2 میں دیکھیں، پیا حامد نے، مارا محمود نے، پڑھا فاطمہ نے۔ اس میں حامد، پہلے جملے میں پیا حامد نے میں حامد فاعل ہے، مارا محمود نے اس جملے میں محمود فاعل ہے، پڑھا فاطمہ نے اس جملے میں فاطمہ فاعل ہے، اور یہ تینوں اسم مظہر ہیں، یعنی ظاہر اسم ہیں، ضمیر نہیں ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو نمبر 1 کے جملوں میں جتنے فاعل لائے گئے، یعنی میں تم اس، جتنے فاعل لائے گئے وہ سب ضمیر ہیں، اور نمبر 2 کے جملوں میں جتنے فاعل استعمال ہوئے وہ سب مظہر ہیں۔ حامد، محمود، فاطمہ، یہ تینوں کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فاعل کہیں ضمیر ہوتا ہے اور کہیں مظہر، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل اس میں ضمیر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فاعل کہیں ضمیر ہوتا ہے اور کہیں مظہر۔ عربی زبان میں ضمیروں کے سوا، یعنی ضمیروں کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سب مظہر کہلاتے ہیں۔ عربی میں ضمیروں کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، سب کے سب مظہر کہلاتے ہیں۔ جس طرح اردو زبان میں فاعل کی علامت کے لیے نے کا لفظ آتا ہے، اردو میں نے یہ فاعل کی علامت ہے، جہاں دیکھیں گے جس کے بعد نے ہوگا وہ فاعل ہی ہوگا، جیسے مارا زید نے، کھایا بکر نے، وغیرہ وغیرہ، سب میں نے آ رہا ہے نا۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل کی علامت ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں جس طرح اردو زبان میں فاعل کی علامت کے لیے نے کا لفظ آتا ہے، یوں ہی عربی میں بہتر لفظ ایسے ہیں کہ جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر ہمیشہ پیش آئے گا۔ یعنی عربی میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں، ان کی علامت کیا ہے ان کے فاعل ہونے کی؟ کہ جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر پیش آئے گا، یعنی ان پر پیش کا آنا ان کے فاعل بننے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی پیش آئے آپ اسے فاعل سمجھ لیں، لیکن یہ اکثر ایسا ہوگا کہ جہاں پر بہت سارے اسما ایسے ہیں جب وہ فاعل بنیں گے، اسما بہت سارے ایسے ہیں کہ جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان پر پیش فاعل کے علاوہ بھی آ سکتا ہے، جب وہ فاعل نہ بنے، مبتدا بنے یا خبر بنے تب بھی ان پر ضمہ آ سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے، لیکن جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر پیش ہی آئے گا۔ بہت سارے ایسے اسما ہیں ان پر پیش ہی آئے گا، پیش کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں آئے گا۔ اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہاں، یوں ہی عربی میں بہتر لفظ ایسے ہیں کہ جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر ہمیشہ پیش آئے گا۔ مثلا حامد،
محمود، فاطمہ، زید، ولد، کلمہ اور کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ، رسول، نبی، والد، والد کا معنی ہوتا ہے باپ، والدہ یعنی ماں وغیرہ۔ اب ذیل کے جملوں کا زبانی ترجمہ اور ترکیب کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ مصنف نے بتلا دیا کہ بہت سارے ایسے اسما ہیں کہ جب وہ فاعل بنیں گے تو ان پر پیش آئے گا۔ اب نیچے مصنف علیہ رحمہ ان الفاظ کو، ان اسما کو استعمال کر کے جملے بنا رہے ہیں، تو آئیے اور بیان کر رہے ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے، ترکیب بھی کرنی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے رحم اللہ، رحم اللہ لفظ اللہ میں پیش ہے، ٹھیک ہے۔ رحم اللہ کا معنی ہے اللہ نے مہربانی کی، رحم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ اس کی ترکیب ہوگی رحیمہ فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے، رحیمہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل، رحیمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب ہم رحیمہ پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل بنا رہے تھے، یہاں پہ لفظ اللہ کو کیوں فاعل بنا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن جب یعنی جیسے جن افعال میں فاعل پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ان میں فاعل پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے بعد اس میں ظاہر آئے جو فاعل بن سکتا ہو تو اس کو فاعل بنا دیں گے، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے بعد کوئی اگر ایسا اسم موجود ہو جسے ہم فاعل بنا سکتے ہوں تو اسی اسم کو فاعل بنا دیں گے، اور اگر اسم موجود نہ ہو تب اس کے اندر ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے یا ہیا ضمیر کو فاعل بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تب ہوگا جب کہ بعد میں کوئی ایسا اسم نہ ہو تو ہم رحیمہ کے اندر فاعل بناتے ہوا کو، کیونکہ رحیمہ کے بعد لفظ اللہ موجود ہے، اس میں جلالت موجود ہے جو کہ فاعل بن سکتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے لفظ اللہ کو فاعل بنا دیا۔ رحم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اس کی ترکیب ہوگی رحیمہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 عالم الرسول، اس کا معنی ہے رسول نے جانا، اس کی ترکیب ہوگی عالمہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرسول اس کا فاعل، علمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 کتب اللہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کتب اللہ اللہ تعالیٰ نے لکھا یعنی فرض کیا، مفعول معنی ہوتا ہے فرض کیا۔ اس کی ترکیب ہوگی کتبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ یعنی اس میں جلالت اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 قرأ النبی، اس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا، اس کی ترکیب ہوگی قرأ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، النبی اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 شریبہ حامدن، شریبہ حامدن کا معنی ہے حامد نے پیا، شریبہ حامدن حامد نے پیا یعنی پیا حامد نے، ٹھیک ہے۔ ترکیب ہوگی شریبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، حامدن اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 قرأ زیدن، اس کا معنی ہے زید نے پڑھا، قرأ زیدن زید نے پڑھا، اس کی ترکیب ہوگی قرأ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتب محمود، اس کا معنی ہے محمود نے لکھا، کتب محمود محمود نے لکھا یعنی لکھا محمود نے، مصنف کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا کتب محمود محمود نے لکھا۔ ترکیب ہوگی کتب فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، محمود اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8 شریب الولد، اس کا معنی ہے بچے نے پیا، پیا بچے نے، شریب الولد پیا بچے نے، ولد کا معنی ہوتا ہے بچہ، شریب الولد پیا بچے نے، پیا لڑکے نے، لڑکا بچہ وغیرہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لڑکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شریب الولد پیا لڑکے نے، ترکیب ہوگی شریبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الولد اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 قرأت الوالدۃ، اس کا معنی ہے
معنی پڑھا، پڑھا معنی، قرأت الوالدۃ پڑھا معنی، ترکیب ہوگی قرأت، اصل میں قرأت جو تھا نا، قرأت الوالدۃ میں یہ قرأت تھا، تا پر ساکن تھا، تا پر کسرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے الوالدۃ میں الف لام ہے، ملا کے پڑھنے کے لیے تا کے نیچے کسرہ دیا گیا ہے، تا کے نیچے جو کسرہ ہے یہ حقیقی کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرأت الوالدۃ، والدہ نے پڑھا، اس کی ترکیب ہوگی قرأت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ کا فاعل ہم بناتے تھے جب یہ خالی ہوتا، یعنی جب صرف قرأت ہوتا تو ہم اس کے اندر ہیا ضمیر فاعل بناتے، لیکن کیونکہ اس کے بعد الوالدۃ ہے اس لیے الوالدۃ کو اس کا فاعل بنائیں گے۔ قرأت الوالدۃ، والدہ نے پڑھا یا پڑھا والدہ نے پڑھا معنی، قرأت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الوالدۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 ضرب الوالد، اس کا ترجمہ ہے مارا والد نے، مارا باپ نے، ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الوالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11 شریبت الفاطمۃ، اس کا معنی ہے فاطمہ نے پیا یا پھر پیا فاطمہ نے، شریبت الفاطمۃ پیا فاطمہ نے، ترکیب ہوگی شریبت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الفاطمۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 12 فعل حمید، اس کا معنی ہے کیا حمید نے، ترکیب ہوگی فعل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، حمید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 13 کرما زید، اس کا معنی ہوا زید بزرگ ہوا، کرما زید، زید بزرگ ہوا، ترکیب ہوگی کرما فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 14 علمت الفاطمۃ، اس کا معنی ہے جانا فاطمہ نے، علمت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الفاطمۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 15 کتب الولد، اس کا معنی ہے لکھا لڑکے نے، ترکیب ہوگی کتبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الولد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شریب الوالد، اس کا معنی ہے پیا باپ نے، پیا والد نے، ترکیب ہوگی شریبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الوالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہدایت، فاعل مظہر ماضی کے صرف 2 صیغوں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے لیے آئے گا، اور اس وقت یہ دونوں صیغے ضمیر سے خالی ہوں گے۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ظاہر یعنی فاعل مظہر بس 2 صیغوں کے بعد آ سکتا ہے، کون سے 2 صیغے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ان دونوں کے بعد فاعل مظہر آ سکتا ہے، یعنی اس میں ظاہر فاعل بن سکتا ہے، اس میں ظاہر کہاں فاعل بن سکتا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب کے بعد اور واحد مؤنث غائب کے بعد، بس انہی 2 مقامات میں، یعنی واحد مذکر غائب کے بعد اور واحد مؤنث غائب کے بعد اس میں ظاہر فاعل بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جب ان صیغوں میں یعنی جیسے واحد مذکر غائب کا فاعل اس میں ظاہر ہو یا واحد مؤنث غائب کا فاعل اس میں ظاہر ہو، تو اس وقت یہ صیغے ضمیر سے خالی ہوں گی، یعنی ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی۔ جیسے ضربہ حمیدن ہے، مثال پر شریب الوالد ہے، تو اس کے اندر کیونکہ والد اس کا فاعل بن گیا ہے، شریب الوالد میں والد شریبہ کا فاعل بن چکا ہے، اسی وجہ سے شریبہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد والد نہیں ہوتا تو پھر شریبہ کے اندر ہوا ہوتا، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے بعد اگر اس میں ظاہر اس کا فاعل ہو چکا ہو، اس میں ظاہر اس کا فاعل موجود ہو، کوئی ظاہر اس میں مظہر اس کا فاعل موجود ہو تو اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی۔
مشقی سوالات۔ اب مصنف علیہ الرحمہ چند سوالات کر رہے ہیں مشق کے لیے، آئیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو خود سے حل کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ہم حل کرا رہے ہیں، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے علمت کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ اس لفظ میں کتنا حصہ فعل ہے اور کتنا حصہ اسم ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ علمت کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ بیان کرنا ہے۔ ترجمہ کے بعد یہ بیان کرنا ہے کہ مکمل علمت یہ فعل ہے یا پھر علمت میں کچھ فعل ہے اور کچھ اسم ہے۔ ہاں، اگر کچھ اسم ہے کچھ فعل ہے تو پھر کتنا حصہ فعل ہے کتنا حصہ اسم ہے، یہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ہے علمت کا جانا میں نے، یعنی میں نے جانا، علمت جانا میں نے۔ اس میں علم تک جو ہے نا، میم تک علم یہ ہے فعل، علم تک فعل ہے، اور جو تائے مضموم ہے یہ اسم ہے۔ علم فعل، تائے مضموم اسم، یعنی اس کا فاعل۔ نمبر 2 فعلتا کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ اس لفظ میں ضمیر کیا ہے اور تائے مفتوح یعنی تا کس کام کے لیے ہے۔ فعلتا کا ترجمہ کرنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اس صیغے میں کون ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کیا ضمیر ہے، اور اس میں جو تا ہے فعلتا میں تا یہ کیوں لائی گئی ہے۔ فعلتا کا ترجمہ ہوگا کیا ان دو مؤنثوں نے، فعلتا کیا ان دو مؤنثوں نے، تثنیہ کا صیغہ اس لیے دو لائیں گے، کیا ان دو مؤنثوں نے۔ اس میں ضمیر جو ہے الف ضمیر ہے، یعنی سب سے آخر میں جو الف ہے نا فعلتا، تو تا جو ہے، تا کے بعد جو الف وہ ہے ضمیر، فعلتا میں الف ضمیر ہے۔ اور تا کیوں لائی گئی ہے؟ تا کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا فاعل مؤنث ہے، یعنی فاعل کے مؤنث ہونے کو بتلانے کے لیے تا لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تا کیوں لایا گیا ہے؟ تا مفتوح فاعل کے مؤنث ہونے کو بتلانے کے لیے۔ نمبر 3 فعل ماضی کا آخری حرف کن کن صیغوں میں مفتوح اور کتنے صیغوں میں ساکن اور کس صیغے میں مضموم ہے؟ پورے 14 صیغوں میں غور کر کے بتلاؤ۔ 14 صیغوں میں غور کرنا ہے کہ فعل ماضی کا جو آخری حرف ہے یہ کتنے صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر فتحہ ہوتا ہے، اور کتنے صیغے میں ساکن ہوتا ہے، اور کتنے صیغے میں کس صیغے میں مضموم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بتلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فعل ماضی میں 4 صیغے ایسے ہیں تقریباً جن میں فعل ماضی کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر فتحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا صیغہ ہے جس میں فعل ماضی کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے۔ تو 4 1 5، 14 سے 5 گئے اور کتنا رہا 9، اور 9 صیغے میں فعل ماضی کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 9 صیغے میں فعل ماضی کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، 4 صیغے میں مفتوح ہوتا ہے، 1 صیغے میں مضموم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کس طرح ہوگی؟ 4 صیغے جن میں فعل ماضی کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 میں ہے صیغہ واحد مذکر غائب، سب سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں فعل ماضی کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے، اس پر فتحہ ہوتا ہے۔ ضربا، دیکھیں ضربا کے آخر میں فتحہ ہے، تو پہلا صیغہ ہوا ضربا۔ دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب، یعنی ضربا، دوسرا صیغہ جو آتا ہے ضربا کے بعد ضربا، اس میں بھی فعل ماضی کا آخری حرف مفتوح ہے، ضربا، یہاں پہ دیکھیں با میں فتحہ ہے، ٹھیک ہے، دو صیغہ ہو گیا تثنیہ مذکر غائب، پہلا ہو گیا واحد مذکر غائب، نمبر 2 میں ہے تثنیہ مذکر غائب۔ نمبر 3 میں ہے ضربت، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں بھی فعل ماضی مفتوح ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب کے آخری حرف جو ہے نا یہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربت میں دیکھیں تا مفتوح ہے، ٹھیک ہے، تو فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر فتحہ ہوتا ہے۔ یہ تیسرا صیغہ ہوا، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تیسرا صیغہ واحد مؤنث غائب، اور چوتھا صیغہ ہے ضربتا،
یعنی تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہے، ضربتا. تو اس میں دیکھیں ضربتا میں بابی مفتوح ہے، اس پر فتحہ ہے. تو یہ 4 صیغے ایسے ہیں جن کا آخری حرف جو ہے یہ مفتوح ہوتا ہے. فعل ماضی کے یہ 4 صیغے جو بیان کیے گئے ان کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا صیغہ ہے جس کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، اور باقی تمام صیغوں میں ماضی کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مضموم کس میں ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے میں. ضربو، ٹھیک ہے. ضربو کے آخر میں جو با ہے دیکھیں اس پر ضمہ ہے، ضربو با پر ضمہ ہے. تو جمع مذکر غائب کے صیغے میں ماضی کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں تمام میں ساکن ہوتا ہے. کوئی بھی صیغہ لے لیں، جیسے ضربتا ہے، یا پھر ضربتی ہے، یا ضربتو ہے، ضربنا ہے، ضربنا ہے. کوئی بھی صیغہ لے لیں تمام میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حاصل یہ کہ 4 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، ایک صیغے میں مضموم ہوتا ہے، 9 صیغوں میں ساکن ہوتا ہے. 4 صیغے کون سے؟ واحد مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب. ان 4 صیغوں میں ماضی کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے، اور جمع مذکر غائب کے صیغے میں فعل ماضی کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام صیغوں میں ماضی کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے. نمبر 4، ضربنا میں ماضی کا آخری حرف کیا ہے؟ ضربنا میں ماضی کا آخری حرف کیا ہے؟ یعنی کیا ہے سے مراد ساکن ہے، مضموم ہے، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے. ضربنا میں ماضی کا آخری حرف ساکن ہے، یعنی جو با ہے نا، ضربنا میں ماضی کا آخری حرف با ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، مضموم یا مفتوح نہیں ہے. ضربنا میں ماضی کا آخری حرف با ساکن ہے. جواب میں اس طرح لکھنا ہے کہ ضربنا میں ماضی کا آخری حرف با ساکن ہے. نمبر 5، ماضی معروف کے عین کلمے کی کتنی حالتیں ہیں؟ اور ماضی معروف کے آخری حرف کا نام لام کلمہ ہے یا عین کلمہ؟ مصنف پوچھ رہے ہیں کہ ماضی معروف کے عین کلمے کی کتنی حالتیں ہیں؟ وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے یا کچھ حالتیں اور بھی حالتیں ہیں؟ اور اگر اور بھی حالتیں ہیں تو کتنی حالتیں ہیں وہ بیان کرنا ہے. اور جو سب سے آخری حرف ہوتا ہے ماضی کا اس کا نام کیا ہے؟ لام کلمہ یا عین کلمہ کیا ہے؟ اسے پوچھ رہے ہیں. جواب میں ہم کہیں گے کہ فعل ماضی معروف کے عین کلمے کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 پہلی حالت کیا ہے؟ فعلا، فعلا کے وزن پر ہونا، فعلا. نمبر 2 فعیلا، فعیلا کے وزن پر ہونا، مکسور العین ہو، مضموم العین ہو، مفتوح العین ہو. تو نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعیلا، نمبر 3 فعولا. ہر ایک کی مثال، فعلا کی مثال جیسے ضربا، فعیلا کی مثال جیسے رحیمہ، فعولا کی مثال جیسے کرما. مثال نہیں مانگے ہیں، ایسے اگر لکھ دے تو اچھی بات ہے. اور دوسرا جز ہے سوال کا کہ آخری حرف کا نام لام کلمہ ہے یا عین کلمہ؟ ظاہر سی بات ہے آخری حرف کا نام کیا ہے؟ لام کلمہ ہے، عین کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حرف کو فعل ماضی معروف کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ، اور آخری حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی درسیات کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.